دوستو آج ہم بات کریں گے اردو کے مشہور و معروف مرثیہ نگار شاعر میر انیس کے مرثیے پر، اور ان کے مرثیے کے ہم کچھ بند کی تشریح کریں گے۔ آج ان کا جو مرثیہ ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو دوستو پہلے ہم اس کو ذرا ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہ ایک بند ہے، پہلے بند کی آج دوستو ہم تشریح کرتے ہیں۔ تو میر انیس کہتے ہیں کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، پہلا مصرع ہے کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ فصاحت اور بلاغت یہ جو دو لفظ ہیں، ان کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ فصاحت کہتے ہیں بہت فصیح الفاظ، یعنی بہت آسان عام بول چال کے الفاظ جو ہیں ان کو کہتے ہیں فصیح الفاظ، اور بلیغ وہ الفاظ جو مشکل ہوں ان کو کہتے ہیں۔ تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یعنی میری شاعری کی جو فصاحت ہے، جو فصیح الفاظ ہیں اس میں، جو میری شاعری کی آسان شاعری جو ہے وہ اس طرح ہے گویا کہ دسترخوان پر نمک کی جو ڈبی رکھی ہوتی ہے، نمکدان جو رکھا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو وہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ دسترخوان پہ رکھا ہے، اگر آپ کی سبزی میں سالن میں اگر کسی طرح کا نمک کم ہے تو آپ ذرا اس میں ڈالیں اور مزہ حاصل کریں، ذائقہ لیں اس کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح میری شاعری بھی جو ہے، میری شاعری کی فصاحت اسی دسترخوان پہ رکھے ہوئے نمک کی طرح ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ناطق بند، دوسرا جو مصرع ہے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، یعنی ناطق بند یعنی بڑے بڑے شاعر جو بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے بولنے والے جو ہیں ان کی زبانیں بند ہیں میری بلاغت کو سن سن کر۔ ابھی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں ذرا اور میں ڈیفائن کر دوں۔ فصاحت دوستو جیسے کہ میر انیس کے نے اور بھی شعر کہے ہیں، جیسے ایک شعر ہے کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، وہ مصرع ہے۔ ایک اور ہے کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ تو ایک جگہ پر لفظ اوس استعمال کیا ہے اور ایک جگہ پر شبنم استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اس الفاظ کو بدلیں تو جہاں پر میر انیس نے کہا ہے کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، لیکن اگر میر انیس یہاں پر کہتے کہ کھا کھا کے اوس نہیں، کھا کھا کے شبنم اور بھی سبزہ ہرا ہوا ہے تھا، موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا، تو یہاں پر شعر تو یہ بن جاتا، لیکن اس میں وہ مزہ، وہ لطف نہیں آتا۔ تو یہاں پر لفظ اوس جو عام بول چال کا لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ، تو یہ کتنا فصیح الفاظ انہوں نے اس میں فصاحت دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے مصرے ایک شعر ہے، اس کا دوسرا مصرع یہ کہتے ہیں کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، اگر وہاں پر کہتے کہ اوس نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے تو وہ لطف اس میں نہیں آتا، تو وہاں پر شبنم لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہی ان کی فصاحت اور بلاغت ہے، اور میر انیس کی فصاحت و بلاغت جو ہے بہت مشہور ہے۔ شبلی نعمانی نے بھی ان کی جو ہے میر انیس اور مرزا دبیر کی شاعری کا موازنہ کیا ہے، تو اسی چیز پر خاص جو ہے زور دیا ہے، ان کی فصاحت اور بلاغت کو ڈیفائن کیا ہے۔ تیسرا مصرع دوستو اس میں یہ ہے کہ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری۔ اس مصرعے کے ڈبل میننگ نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری شاعری اتنی خوبصورت، اتنی رنگین ہے کہ اس میں سے میری عبارتیں جو ہیں اس میں سے رنگ اڑتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، یہ میری شاعری جو ہے، میری شاعری کے سامنے دوسرے شاعروں کی شاعری جو ہے وہ پھیکی ہے، ان کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، اس بند میں جو ہے میر انیس جو ہے اپنی شاعری کی اپنی قادر الکلامی کی اہمیت، جو اپنی قادر الکلامی کے بارے میں وہ جو خود ان کو اعتماد تھا کہ میری شاعری کیسی ہے، وہ اپنی تعریف یہاں پر کر رہے ہیں
کہ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری۔ اگلا مصرع دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ شور جس کا ہے وہ طبیعت ہے، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، یعنی میری طبیعت ایسی ہے جس کا شور جو ہے دریا کی طرح ہے، دریا کی مانند، جیسے دریا میں پانی کا آنا جانا جو ہوتا ہے ایک شور اس میں بپا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت اس دریا کی طرح ہے۔ اگلا مصرع دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کہتے ہیں صحرا کو، ویرانے کو۔ پانچویں پشت ہے، اگلا مصرع ہے کہ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ شبیر حضرت علی، حضرت امام حسین کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری پانچویں پشت جو ہے شبیر کی مداحی میں، یعنی حضرت امام حسین کی جو ہے مداحی میں میری پانچویں پشت ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ان کی مداحی میں، ان کی تعریف کرنے میں صرف کر دی ہے۔ اسی دشت کی میری بھی پوری عمر، میری پانچویں پشت ہے جو میں ہوں، میری پانچویں پشت ہے یہاں تک جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے شبیر کی مداحی میں جو ہے صرف کر دی ہے۔ حالانکہ یہاں تک میر انیس تک 4 پشتیں بنتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس مصرعے میں کہا ہے کہ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو میر انیس کہتے ہیں کہ میری بھی پوری عمر جو ہے اسی میں گزری ہے، اور میری پشتیں جو ہے، میرے باپ دادا جو ہے وہ بھی جو ہے یہی کرتے تھے۔ اور اگلے مصرعے میں اس کا ذکر آئے گا جہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو اگلا جو بند ہے وہ یہ ہے کہ ایک قطرے کو جو دوں بست تو کلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔ اس بند کو دوستو دیکھیں کہ ایک قطرے کو جو دوں بست تو کلزم کر دوں۔ میر انیس کو اپنے قادر الکلامی کا اتنا یقین تھا، اتنا انہیں اپنے آپ پر بھروسہ تھا، اور اپنی شاعری کی ایک کامیاب شاعری ان کی ہے، انہیں اس بات کا یقین تھا، تو وہ خود اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قطرے کو، یعنی ایک قطرے کو اگر میں بست دوں، پھیلاؤں تو قلزم یعنی دریا، سمندر کی طرح کر دوں، بحر مواج فصاحت کا، یعنی وہ بحر مواج یعنی وہ موج، وہ بحر جو بہت فصاحت، بہت فصیح، بہت آسان سہل بہہ رہی ہے، اگر میں چاہوں تو اسے تلاطم کر دوں۔ تلاطم کے میننگ ہوتا ہے بحروں کا، موجوں کا آپس میں ٹکرا کر بکھر جانا، یعنی بہت زیادہ پانی کا اچھال جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تلاطم۔ تو میر انیس کہتے ہیں کہ بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، یعنی آسان جو موجیں بہہ رہی ہیں ان کا میں تلاطم کر دوں، میں چاہوں تو ان کا تلاطم کر دوں۔ اگلے مصرع کہتے ہیں کہ ماہ کو مہر کروں، ماہ یعنی چاند کو سورج بنا دوں، اور ذروں کو انجم، چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہیں ان کو جو ہے انجم یعنی ستارے بنا دوں میں۔ گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، گنگ یعنی گونگے کو میں ماہر انداز تکلم یعنی بات کرنے میں مہارت حاصل کرا دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں۔ میر انیس کہہ رہے ہیں کہ درد سر ہوتا ہے، یعنی دوسرے شاعروں کی شاعری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ جو شاعری بک رہے ہیں نا، یہ شاعری یہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، یعنی بے رنگین جو ان کی عبارتیں ہیں، ان کی شاعری ہے، یہ نہ سنائیں، درد سر یعنی سر میں درد ہوتا ہے ان کی سن سن کر۔ کہہ رہے ہیں کہ بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں، یعنی بلبلیں جو ہوتی ہیں گلستاں یعنی چمن، باغ میں جو بلبلیں بولتی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں، یعنی میں انہیں سکھاؤں گا۔ بلبلوں کو گلستاں میں یعنی چمن میں جو بولنا ہوتا ہے، ان کو جو سبق سیکھنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سیکھیں، میں سکھاؤں گا انہیں۔ ان اشعار میں جو ہے میر انیس اپنی شاعری کی قادر الکلامی کے بارے میں جو ہے بیان کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے سمجھ آئی ہوگی اور پسند بھی آئے گی۔ اور دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو سمجھ آ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اینڈ ہمارے یوٹیوب چینل داعف9 اردو کو سبسکرائب کریں، اینڈ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ شکریہ دوستو۔